بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید میلاد النبی کی حقیقت۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12 ربیع اول کو بر صغیر میں کی جانے والی دن بھی ہم مسلمانوں میں بڑے اختلاف کا موجود ہے۔ آئیے ہم اس دن کے پس منظر پر غور کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کے حالت زندگی کے اثر دیکھتے ہیں کہ ان پر یہ دن کیسے گزرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیل میں پڑھیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیریز۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا مرج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک کے آخری الفاظ۔ وفات کا اثر۔ وفات رسول پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ۔ سبق: آمد کی خوشی کیسے ہو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا مرج۔ روایتوں میں آتا ہے کہ قبل وفات کے کچھ سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودن نے دعوت دی۔ آپ اپنے 2 صحابہ کے ساتھ اس دعوت میں شریف لے گئے۔ اس یہودن نے کھانے میں زہر ملا کر آپ کے سامنے پیش کیا، جسے کھا کر وہ 2 صحابی فوراً انتقال کر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لقمہ منہ میں لے کر چبا ہی لیا اور زہر کا اندیشہ ہونے پر تھوک دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری وقت تک ہونے والے مرض کی تکلیف کا سبب یہی زہر تھا۔ آپ کے مرض میں کمی بیشی ہوتی رہتی تھی، خاص وفات کے دن 12 ربیع اول کے روز آپ کا حجرہ مائی عائشہ کا گھر مسجد کے سامنے ہی تھا۔ آپ نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو لوگ نماز فجر پڑھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر خوشی سے آپ ہنس پڑے۔ لوگوں نے سمجھا کہ آپ مسجد میں آنا چاہتے ہیں۔ مارے خوشی کے تمام صحابہ بے قابو ہو گئے، مگر آپ نے اشارے سے روکا اور حجرے میں داخل ہو کر پردہ ڈال دیا۔ یہ سب سے آخری موقع تھا کہ صحابہ کرام نے جامع نبوت کی زیارت کی۔ اس کے بعد آپ کو بار بار بے ہوشی کا دورہ پڑنے لگا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے شدت غم میں یہ الفاظ نکل گئے: ہائے رے میرے باپ کی بے چینی! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے بیٹی، تمہارا باپ آج کے بعد کبھی بے چین نہ ہوگا۔ بخاری جلد 2 صفحہ 241۔ باب مرجنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک کے آخری الفاظ۔ وفات سے تھوڑی دیر پہلے سحر کا وقت تھا کہ آپ کے سینے مبارک میں سانس کی گھرگھراہٹ محسوس ہونے لگی کہ لب مبارک ہلے اور لوگوں نے یہ الفاظ سنے: نماز اور غلاموں کا خیال رکھو۔ آپ کے پاس میں پانی کی ایک لگن تھی، اس میں بار ہاتھ ڈالتے اور چہرے اقدس پر ملتے اور کلمے پڑھتے۔ اپنی چادر مبارک کو کبھی منہ پر ڈالتے تو کبھی ہٹا دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو اپنے سینے سے لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے میں آپ نے ہاتھ اٹھا کر انگلی سے اشارہ کیا کہ 3 مرتبہ فرمایا۔ ترجمہ: اب کوئی نہیں بلکہ وہ بڑا رفیق چاہیے۔ یہی الفاظ زبان مقدس پہ تھے کہ ناگہاں مقدس ہاتھ لٹک گئے اور آنکھیں چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کھلی کی کھلی رہی اور آپ دنیا سے رخصت کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وفات کا اثر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صحابہ کرام اور اہل بیت کو کتنا بڑا صدمہ پہنچا، اس کی تفسیر کشی کے لیے ہزاروں صفحات بھی کافی نہیں ہو سکتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر ایسا وقت طاری ہو گیا کہ وہ
ادھر ادھر بھاگے بھاگے پھرتے تھے، مگر کسی نے نہ کچھ کہتے اور نہ کسی سے کچھ سنتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنج و ملال میں نڈھل ہو کر اس طرح بیٹھے رہے کہ ان میں اٹھنے بیٹھنے کی سکت ہی نہیں رہی۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کل ہاتھ پر ایسا دھکا لگا کہ وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکے اور انہیں دل کا دورہ پڑ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر ہوش و حواس کھو بیٹھے کہ انہوں نے تلوار کھینچ لی اور ننگے تلوار لے کر مدینہ کی گلیوں میں ادھر ادھر گھومنے لگے اور یہ کہتے پھرتے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو میں اسی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ وفات رسول پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر سوق سے آئے اور جو کہ مسجد نبوی سے 1 میل کے فاصلے پر تھا، اور کسی سے کوئی بات نہ کہی نہ سنی، سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حجرے مبارک میں چلے گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روکھے مبارک سے چادر ہٹا کر آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان نہایت گرم گوشی کے ساتھ ایک بوسہ دیا اور کہا کہ آپ اپنی حیات اور وفات دونوں حالت میں پاکیزہ رہے۔ میرے باپ آپ پر فدا ہوں۔ ہرگز اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتوں کو جمع نہیں فرمائے گا۔ آپ کی جو موت لکھی ہوئی تھی آپ اس موت کے ساتھ وفات پا چکے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے تشریف لائے اور لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے خطبہ دینا شروع کیا کہ تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا تھا وہ جان لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی پرستش کرتا ہے تو وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور وہ کبھی مرنے والا نہیں۔ خطبہ ابو بکر صدیق۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ عمران کی آیت 144 تلاوت فرمائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہے، ان سے پہلے بہت رسول ہو چکے ہیں، تو کیا اگر وہ انتقال فرما جائے یا شہید ہو جائے تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ پھر جو الٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، اور عنقریب اللہ شکر ادا کرنے والوں کو ثواب دے گا۔ اللہ قرآن سورہ آل عمران 144۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی کہ تو معلوم ہوتا ہے کہ گویا کوئی اس آیت کو جانتا ہی نہیں تھا۔ ان سے سن کر ہر شخص کی اسی آیت کو پڑھنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سورہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کر گئے، اور ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم پر ایک پردہ پڑا ہوا تھا، اس آیت کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے نے اس پردے کو اٹھا دیا۔ سبق تو بہرحال یہ ہے پس منظر 12 ربیع الاول کا۔ یہ وہ دن تھا جب فاطمہ زہرا کے سر سے اپنے والد کا سایہ ہٹ گیا۔ یہ وہ دن تھا جب آپ کی ازواج مطہرہ بیوہ ہو گئی۔ یہ وہ دن تھا جب صحابہ کرام شدت غم میں غش کھا کر گر گئے، اور یہ وہی دن تھا جب دشمنان دین کو خوشیاں منانے کی سب سے بڑی وجہ مل گئی تھی کہ اللہ کے رسول تو اب دنیا سے رخصت کر گئے، لہٰذا وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، اور اب ہمارا نفاق بھی اب امت میں پوشیدہ رہے گا۔ تو جتنا ہو سکے اب
امت کی صافوں میں داخل ہو کر امت میں انتشار پھیلایا جائے۔ یہی وہ منافق تھے جن کے لیے 12 ربیع الاول تو خوشیوں کا، اور اللہ گواہ ہے کچھ ہی سال پہلے تک اس دن کو 12 وفات کے نام سے منایا جاتا تھا، لیکن جب امت میں شعور سمجھ آنے لگا تو نام بدل کر میلاد النبی رکھ دیا گیا، اور پھر یہ عید میلاد النبی کہلایا۔ اللہ ہدایت دے ان حضرات کو، اللہ رحم کرے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ 12 ربیع الاول کو کس کی سنت پر عمل کر رہے ہیں؟ میرے عزیزوں، تھوڑا تو غور فکر کرو۔ کیا صحابہ سے بڑھ کر بھی محمد رسول کا بھی دعوے دار ہو سکتا ہے کوئی؟ جب انہیں اس دن جشن منانے کا علم ہوا تو ہماری کیا حیثیت؟ تھوڑا تو انداز لگائیں۔ یقین ولادت رسول کی خوشی ہر مومن کو ہے، لیکن ہماری خوشیاں سیاسی رنگ میں نہ رنگی ہو، اور نہ ہی ہماری خوشیاں غیر مسلمانوں پر فخر جیانے والی ہو، بلکہ ہماری خوشیاں شریعت اسلامیہ کے تابع ہے۔ الحمدللہ، جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا، جس پر صحابہ نے عمل کیا، وہی ہمارے لیے حجت ہونی چاہیے۔ امت کی خوشی کیسی ہو؟ میرے عزیز دوستو، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر زندگی بھر حقیقی خوشیاں منائیں، یعنی آپ کی تعلیمات پر زندگی بھر عمل کیا اور دوسروں تک اپنے عمدہ اخلاق کے سبب کی دین کی دعوت پہنچاتے رہے، جس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اور آپ بھی اہل ایمان والوں میں شمار ہیں، ورنہ اللہ اگر ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم بھی گمراہوں میں شمار ہوتے۔ ادنا سی ادنا مخلوق سے ڈرنے والی قوموں میں ہمارا بھی شمار ہوتا۔ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے، صحابہ کرام کی جدوجہد کے ذریعے ہم تک دین اسلام پہنچایا اور ہمیں ہدایت سے سرفراز کیا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم اور فرض جانیں، اور دین میں نئے عقیدے ایجاد کرنے سے احتیاط پرہیز کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہمیں ایک اور نیک بنائے، سیرت مستقیم پر چلائے، ہم تمام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لوگوں تک شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ اللہ حافظ۔